نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم دولت، دنیا کے سب سے اکمل و اتم نعمت اسلام سے نوازا۔ یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلا اور سمجھے سب سے عظیم انعام ہے۔ حضرات، یہ جو توحید ہے، یہ اس دنیا میں بندوں پر اللہ رب العالمین کا سب سے اولین حق ہے۔ اللہ کا جو حق ہے، جو سب سے پہلا جو حق ہے، وہ یہی توحید ہے کہ تم صرف اس کی ہی عبادت کرو، اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کو اور جن کو پیدا کرنے کے بعد مقصد بھی بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، توحید کو اپنانے کے لیے پیدا کیا۔ تو حضرات، جب توحید کی بات آتی ہے تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان کسی خاندان میں، اہل حدیث گھرانے میں
سلفی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے توحید کا جتنا علم گھر والے دیتے ہیں وہ کافی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو توحید ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے گھر والوں سے، یہ میرے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اور خوش ہوتے ہیں اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ ان کو جو ہے علم میں زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں کئی لوگ مل جائیں گے آپ کو، بس پوچھیں گے تو بھئی ہم خاندانی اہل حدیث ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں جن کے اندر جو بدعتیں سے پاک ہو کر، غلاظتوں سے پاک ہو کر ہماری زندگیاں چلی آ رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم لوگ بات کریں گے، عوام الناس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ایک دو کتاب پڑھنے سے ہماری زندگی میں توحید کا اکمال ہو گیا۔ کتاب التوحید ہو، شرح السنہ ہو، جو مبتدئین جو کتابیں پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی علم کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں گے، یہ شہادت یافتہ طلبہ یا آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جائیں، وہاں پڑھ کر آنے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ شہادتیں، یہ سرٹیفکیٹ، یہ جو تعلیم، جو اعلیٰ تعلیم ہم حاصل کیے ہیں، یہ توحید کے جو لئے کافی ہے۔ ہمارے زندگی میں یہی توحید کافی ہے اور ہمیں بس ہے۔ حضرات یہ غلط سوچ ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خاندانی جو ہے توحید پرست ہیں، ہم خاندانی ایسے لوگ ہیں جو بدعات سے پاک ہیں، ہم کو جو ہے دروس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ہمارے باپ دادا سے کچھ جو علم ملا ہے وہ کافی ہے، اگر یہ اس سے بڑھ کر یہ سمجھے ہم کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی پڑھ چکے ہیں، خلاص ہمارے لیے توحید کافی ہے، یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ اگر آپ 1 نہیں 2 نہیں 10 ڈگریاں بھی علمی اور فضیلت کے حاصل کیے ہوئے ہوں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ میرے لیے کافی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ سلف صالحین کا معمول تھا، وہ علماء دوسرے علماء کو یہ نصیحت وصیت کرتے تھے کہ اے علماء کی جماعت، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے کتاب التوحید پڑھی، آپ نے توحید کا درس سیکھا ہے، لیکن علماء کی جماعت یاد رکھو یہ علم آپ کا تسلسل سے جاری رہنا ہے، توحید کو آپ سیکھتے رہنا ہے۔ کہاں تک؟ کب تک؟ جب تک تمہاری آنکھیں اس دنیا میں بند نہ ہو جائے، جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ، جب تک تمہارے اعمال بند نہ ہو جائے، تم سیکھتے رہنا چاہیے، تم سکھاتے رہنا چاہیے، تمہیں علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ علماء دوسرے علماء کو وصیت کرتے ہیں۔ جائے کہ ایک جو عام انسان ہے، جو عامی ہے، اس کو تو بدرجہ اولا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ، جس طرح وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے روز و شب کو جو بانٹتا ہے، اپنا زندگی کا روز و شب کا کچھ حصہ علم دین توحید سیکھنے، اللہ کی الوہیت کو معلوم کرنے کے لیے، رب کی ربوبیت میں پختگی لانے کے لیے وہ اپنا وقت نکالے، اپنا وقت دیں۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ جو توحید ہے صرف خاندان سے مل گیا کافی ہے، یا سمجھتے ہیں ایک بار کچھ پڑھ لیں کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مکمل 13 سال زندگی لوگوں کو توحید سکھایا۔ 13 سال کی مکمل پوری زندگی اللہ کے نبی نے نہ نماز سکھائی، نہ روزے کا طریقہ سکھایا، اور نہ فرض ہوئے تھے، سبحان اللہ، صرف سکھایا تو توحید سکھایا، اللہ کی الوہیت بتائی، رب کی ربوبیت بتائی، رب کا انٹروڈکشن کرایا، ہر خاص و عام سے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو سب سے پہلے توحید کو اپناؤ۔ اپنوں نے جو اپنوں کو سمجھایا، غیروں کو سمجھایا، گھر میں سمجھایا، بازار میں سمجھایا، صرف 13 سال، مکمل 13 سال اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی۔ چلیے توحید کی دعوت صرف 13 سال کی حد تک، جب مدنی دور آیا، جب ایک جو ہے خلافت مستحکم ہوئی،
ایک جو ہے حکومت مستحکم ہوئی، مدینے کا دور آیا کہ اللہ کے نبی نے احکامات لانے کی، احکامات سکھانے کی جگہ توحید کو چھوڑ دیا۔ واللہ احادیث پڑھ کر دیکھیں، کبھی اللہ کے نبی معاذ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، وہ معاذ جو علم میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، علم و حلال و حرام کے علم میں جو ہے زیادتی حاصل کیے ہوئے ہیں، ایسے معاذ سے کہتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ شرک نہ کرنا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنتیں ہیں یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے بڑے لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہاں بھی توحید سکھائی۔ واللہ حد تو یہ ہے توحید ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ توحید کے سیکھنے کے لیے دینا چاہیے۔ عمر فاروق الامہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اے عمر تمہاری زندگی میں فہم و فراست اتنی ہے، تم علم و ہنر کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اگر میرے بعد نبوت کسی کو دی جاتی، نبوت کا تاج کسی کے سر پہنایا جاتا، اے عمر تم علم والے ہو، تم ہنر والے ہو، سمجھدار ہو، نبوت تمہیں ملتی۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے ایک بھائی سے بات کر رہا تھا، باتوں میں بات بڑھ گئی، غصہ ہو گئے، دونوں غصے کی زبان چلنے لگی، ادھر بھی غصہ ادھر بھی غصہ۔ اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل اللہ کے ایمان سے مطمئن ہے، میرا دل اللہ کے ایمان سے مطمئن ہے، میں مومن ہوں، میرے دل میں ایمان ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی غصے کی حالت میں لات اور عزا جو مشرکین کے بت تھے لات، اور اللہ کے نبی لات اور عزا کے سلسلے میں کوئی بات نکل جاتی ہے، غصے کی حالت میں اللہ کے نبی لات اور عزا کی قسم یا کچھ بات نکل جاتی ہے جو کفریہ کلمات تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے توحید سکھایا، یہ نہیں کہا اے عمر تم عمر ہو، فاروق الامہ ہو، تم علم و ہنر میں جو ہے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر فوراً کلمہ پڑھو، اے عمر فوراً کلمہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ درس دیا، فاروق الامہ جب ان کی زبان لڑکھڑا کر ان کی زبان سے غلطی کی وجہ سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، جب فاروق الامہ کی زبان توحید نہیں اپناتی، توحید کے کلمات نہیں کہتے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ ہم چاہ گئے کہ ہماری زندگی میں نہ توحید معلوم ہے، نہ اللہ کی حقیقی ربوبیت ہمیں معلوم ہے، نہ اللہ کی حقیقی الوہیت ہمیں معلوم ہے، نہ اللہ کے اسماء و صفات کا ہمیں درک ہے۔ ہمارے زبانوں سے کتنے کلمات ایسے نکلتے جو کفریہ ہیں، جو شرکیہ ہیں، جو گناہ ہیں، جو شرک ہے، جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مطمئن ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غلطی دیکھتے فوراً توحید کی وجہ سے ٹوک دیتے۔ کچھ بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گنگنا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار میں یہ پڑھنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہونے والا جانتا ہے۔ نبی فوراً کہنے لگے اے میری بچیاں خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کل کیا ہونے والا ہے، میں انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، میں ایک مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے۔ جو پچھلی ابیات اشعار پڑھ رہی تھی وہ پڑھو، فوراً ٹوکا۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں، حد تو یہ میں نے کہا، ابن عباس کہتے ہیں زبان لڑکھڑا رہی ہے، 2-3 منٹ میں جو ہے روح قبض ہو رہی ہے، نبی نے وہاں بھی توحید سکھایا۔ لہذا مسلمانوں صحابہ سے زیادہ کسے توحید سکھائے؟
کسے توحید سکھائے؟ صحابہ کو سکھایا۔ اللہ اکبر، جب صحابہ کو مرتے دم تک اللہ کے نبی نے توحید سکھا کر انتقال ہوئے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم توحید کو ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ کوئی ایک کتاب پڑھ لینا، کوئی ایک دو دروس میں شامل ہو جانا، ہمارا سینہ چوڑا ہو جانا، یا ہمارے پاس شہادات کا مل جانا، سرٹیفکیٹ کا مل جانا، اور ہم مطمئن رہنا کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نہیں، ہم کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہم کو علم توحید، جہاں بھی بات آئے کہ یہاں توحید کا علم سکھایا جا رہا ہے، ہم کو آ کر فوراً دروس میں شامل ہونا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج یہ جو توحید کے دروس ہوتے ہیں، ہم لوگ تو دروس میں شامل نہیں ہوتے۔ اچھا موقع کیا ہوتا ہے؟ یہی جمعات کی پابندی کرنا، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ سب سے پہلے ٹائم پوچھتے ہیں آخری وقت میں نماز کب شروع ہوتی ہے، فلاں مسجد میں نماز کب شروع ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ توحید سیکھنے کے لیے کہاں سے چڑھا جاتی ہے، یہ توحید سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں سے نہیں۔ یہی لوگ جو آخری وقت میں آتے ہیں، واللہ ایک جگہ کھڑے کے 2 گھنٹے بات کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوں، انہی اعمال کے حساب سے اللہ ہمیں جنت دیتا ہے، انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اس آخرت کے لیے ہمیں آدھا 20 منٹ ٹائم وقت نہیں ہے۔ ذرا توحید سیکھیں۔ صرف کسی ایک گھرانے میں پیدا ہونے سے کافی نہیں ہوتا، صرف 1-2 کتابیں پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا، مرتے دم تک بڑے علماء سے وفوق کل ذی علم علیم، آپ بڑے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی ملے گا، اس سے بڑا کوئی ملے گا۔ آپ سیکھتے رہیں، جتنا آپ سمندر کی گہرائی میں جائیں گے، اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا آپ کو احساس ہوگا۔ لہٰذا علم توحید یہ صرف زندگی کا ایک گھونٹ نہیں جو زندگی میں صرف ایک بار پیے، بلکہ مرتے دم تک یہ توحید ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ ذرا خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، ارحم الراحمین قسم کھاتا ہے، خالق السماوات والارض قسم کھاتا ہے، ہم سب کو پالنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، جو موت کے بعد سڑ گلی ہوئی چیزوں کو زندگی دینے والا، سارا جسم بوسیدہ ہو گیا، اللہ رب العالمین پھر بھی اس میں زندگی دینے والا قسم کھاتا ہے۔ کس کی قسم کھاتا ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت ہی۔ اور دوسری قسم اللہ رب العالمین کھاتے ہوئے کہتے ہیں ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی، 10 دنوں کی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ کون سے 10 دن ہیں؟ یہ وہی 10 دن ہیں جو کل کے بعد میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی رب العالمین قسم کھاتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے جو ہے کوئی وقعت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ جب اللہ کے پاس اس کی فضیلت ہے تو بندوں کے پاس بدرج اولا اس کی فضیلت آنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اس دنیا کے سب سے بہترین ایام یہ 10 دن ہیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کننا نعظم 3 عشرات، ہم 10 دنوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ہمارے دلوں میں بڑا اہتمام تھا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نمازیں ضرور پڑھتے تھے، لیکن یہ 10 دن آ جاتے نمازوں میں اضافہ ہو جاتا۔ ہم قرآن ضرور پڑھا کرتے تھے، یہ 10 دن جب آ جاتے قرآن پڑھنے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، صدقہ خیرات ہو، نیکیاں ہو، جو نفل نمازیں ہوں، تہجد ہو، یہ ساری نیکیاں ہماری زندگی میں ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 عشرات جب بھی آ جاتے ہماری نیکیاں ڈبل ہو جاتی تھی۔ کون سے 3 عشرات ہیں؟ کون سے 10 دن ہیں؟ کہتے ہیں ذوالحجہ کے یہ شروع کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کے سب سے افضلین ایام ہے۔ اور اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، جس میں لیلۃ القدر کے اللہ رب العالمین
نے رات رکھی ہے، اور اسی طرح محرم کا جو پہلے 10 دن ہیں، سلف صالحین ان 10 دنوں میں نیکیاں ہوتی تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا، اگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ان 10 دنوں میں مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی ایام ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں جتنے ایام ہیں ان ایام میں سب سے افضل ترین ایام ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین ایام میں سے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اعمال کرنا ہے، اس سے افضل کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ جہاد بھی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اپنے زمانے میں، نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جہاد سے بڑھ کر افضل کوئی عمل ہم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ انسان اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے جاتا ہے، بیوی بچے گھر میں ہیں، جو ہے ان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، صرف کلمہ توحید کو پھیلانے کے لیے وہ تلوار کو بے نیام کر کے نکل جاتا ہے۔ یہی شہید ہے جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہمارے نزدیک مجاہد سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ان 10 دنوں میں کوئی انسان عمل کرتا ہے وہ مجاہد سے افضل ہوگا، جہاد کرنے والے سے افضل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے سنیں، یہ دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ دن ہماری زندگی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے ہم کتنے افضل ایام میں جو ہے گزرنے والے ہیں، کتنے بڑے ایام ہم پر آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجاہد سے بڑا انسان وہ ہے جو ان ایام میں نیکیاں کر لے، ان ایام میں نیکیاں کر لے۔ ہاں وہ انسان جو اللہ کی راہ میں نکلا مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، وہ انسان افضل ہے۔ واللہ مسلمانوں سنو، واللہ ان 10 دنوں میں تمہاری زبان سے سبحان اللہ یہ الفاظ لکھنا، جہاد اللہ اکبر یہ الفاظ کا نکلا تمہاری زبان سے، جہاد لا الہ الا اللہ ان الفاظ کا تمہاری زبان سے نکلنا، ایک بار جہاد بتاتی ہے۔ شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا لوگوں کو بتائیں رمضان کی اہمیت ان کے پاس ہے، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا ان کے دلوں میں اس کی عظمت ہے، لیکن انہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو آخری عشرہ رمضان کا ہے اس سے افضل عشرہ یہ ذی الحجہ کا 10 دن ہے، اس سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ذو الحجہ میں 2 رکعت نماز، ایک انسان رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعت نماز پڑھا، اور دوسرا انسان ذو الحجہ کے پہلے 10 دن میں 2 رکعت پڑھا، اس حدیث کے تحت وہ انسان افضل ہے جس نے ذو الحجہ کے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھی، جس نے ذو الحجہ کے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ واللہ نیکیوں میں اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے، کوشش کریں یہ نیکیاں اس دنیا میں جو ہے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ دیکھیے علماء نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں قیامت کے روز، 3 قسم کے یا 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں۔ پہلا قسم وہ ہوگی جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، قیامت کے روز نیکیاں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ کتنے؟ 10 لاکھ 20 نہیں، ایک نیکی بھی اگر زیادہ ہوگی اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ ترازو تولے جائیں گے اعمال، اگر بندے کا ایک نیکی کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری قسم کوسی ہوگی جن کے نام اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اللہ اپنے عدل و انصاف سے ہو سکے تو انہیں عذاب دے، عدل و انصاف سے، اور اپنی رحمت سے ہو سکے انہیں معاف کر دے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اور اللہ ہی فیصلے کرنے والا۔
اور تیسری قسم ایسی ہوگی جن کو قرآن نے کہا اصحاب الاعراف، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جو ہے برائیاں برابر ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون سا سجدہ ہمیں جنت میں لے جائے، کون سی نیکی ہمیں اللہ سے راضی کر دے، کون سی نیکی جس سے اللہ خوش ہو جائے، کون سی نیکی جس سے اللہ رب العالمین ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، کون سا ایک جو ہے صدقہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا نام جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے. حضرات یہ جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت کیوں ایسی ہے؟ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جو بہت بڑے بڑے عبادات ہیں وہ سارے عبادات ان ایام میں شامل ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر نمازیں موجود ہیں، روزہ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یکفر السنة التي قبلها والتي بعدها، یکفر السنة التي قبلها والتي بعدها. اگر انسان روزہ کب رکھتا ہے؟ عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین 1 سال کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. واللہ ہماری زندگی گناہ سے گزر رہی ہے، روزوں سب ہمارے گناہوں سے گزر رہے ہیں. ہم محتاج ہیں اس روزے کے، ہم محتاج ہیں اس روزے کے، ہم محتاج ہیں بھوکے پیاسے اللہ کے لیے رکھنے کے لیے. اللہ کے لیے میں تو کہتا ہوں آپ شوگر پیشنٹ ہو، آپ بی پی پیشنٹ ہو، دنیا بھر کی بیماریاں ہو، اللہ سے دعا کرے، توفیق مانگے اللہ سے، اور دوسرا ڈاکٹروں سے مشورہ لے کر ضرور اس روزے کو رکھے، ضرور اس روزے کو رکھے. اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ، 2 سال کے گناہ، کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنے دھوکے دیے ہوں گے، قرآن کو کتنا چھوڑا ہوگا، نمازیں کتنی چھوڑی ہوں گی، جھوٹ کتنا بولا ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے 2 سال کے گناہ ضرور معاف کریں گے. تو اس میں روزہ بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال میں 1 بار کیا جانے والا بڑا عمل جو رکن ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، حج، اللہ رب العالمین نے اسی دن رکھا ہوا ہے. لہٰذا مسلمانوں، احب الکلام الی اللہ 4، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگو مجھے پسند ہے، مجھے 4 کلمات پسند ہے. جب اللہ کو پسند ہے تو لوگوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمات پڑھو. اللہ نے کہا احب الکلام الی اللہ 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. الرحمن الرحیم کو بہت پسند ہے. خالق السماوات والارض بہت پسند ہے. ہمارے گناہ ضرور ہیں، اللہ کو مناؤ، ارحم الراحمین کو مناؤ. اللہ سے جو محبوب چیزیں وہ کر کے دکھاؤ، اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا. اللہ کے لیے یہ جو 10 دن ہیں ہم جتنا کہتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، اس سے کئی زیادہ فضیلت والے ہیں. بہتر اللہ رب العالمین جانتا ہے. لہٰذا ان ایام کو غنیمت جانو، ان ایام کو غنیمت جانو. 10 دن ایک لمحہ بھی تمہارا بیکار نہ جائے، 1 سیکنڈ بھی تمہارا بیکار نہ جائے. تم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دکان میں ہو یا سڑکوں پہ، زندگی کے جس مرحلے میں ہو، اللہ کے لیے ذکر کرتے رہیں، زبان چلاتے رہیں. میں کہتا ہوں اس 10 دنوں میں خاموش بھی بیٹھنا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے خیر کی بات کرو یا نہیں تو خاموش بیٹھ جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں، خیر کی بات ضرور کرو لیکن خاموش نہ بیٹھو. یہ ایام پتہ نہیں آئندہ سال آپ کی زندگی میں آئیں گے بھی کہ نہیں. ان ایام کو غنیمت جانو، ذکر کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کون سی نیکی کی وجہ سے اپنے فضل سے جنت ہمیں نصیب کر دے. یا رب یا رحمان ہم سب کو ان ایام کو غنیمت جاننے والا مسلمان بنائے. ان ایام میں کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا مسلمان بنا. اے اللہ ان ایام میں تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے جماعت اور جمعیت والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی زندگی میں صحت و عافیت سے نواز دے. اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے. تو رزاق ہے، ان کی زندگیوں میں رزق کے دروازے کھول دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب حليم.